بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت ہشتم کا سبق سڑک کے سوال جواب کو یہاں پر ہم انشاءاللہ وضاحت کریں گے۔ تیار کردہ عبدالخالق سر۔ پہلی سوال، جان پہچان کی مدد سے ذیل کا شبکی خاکہ مکمل کیجیے۔ تو ڈاکٹر صفدر کے تعلق سے یہ سوال ہے، جو جان پہچان میں ان کی پوری مکمل معلومات دی ہوئی ہے۔ تو ڈاکٹر صفدر ادبی حیثیت، تو ادبی حیثیت میں نامور، ناقد، طنز و مزاح نگار، یہ ان کی ادبی حیثیت تھی۔ اس کے بعد ان کے انشائیے کا نام آئینہ خندہ ہے۔ شاعری میں ان کی قلقلِ آب وضو، لفظوں پہ رم، یہ ان کی شعری مجموعے ہیں تصانیف میں۔ اور تنقید میں شاعری اور شیوائے پیغمبری، یہ کتاب کا نام ہے۔ دوسرا جدید شعری تنقید، اور تیسرا بے آمیز، یہ تین ان کی تنقیدی کتابیں ہیں۔ تو یہ پورا جو سلسلہ ہے یہ تصانیف کا سلسلہ ہے، انشائیہ، شاعری اور تنقید۔ اعزازات جو ان کو ان کے کارناموں کی وجہ سے انعامات سے نوازا گیا، اعزاز سے نوازا گیا، اس میں پہلا مثالی مدرس، مہاراشٹر اردو اکیڈمی کی طرف سے ایوارڈ ملا، اور بہار اردو اکیڈمی ایوارڈ سے ان کو نوازا گیا۔ تو یہ ان کو ایوارڈ ملے۔ اس طریقے سے یہ جان پہچان کی مدد سے شبکی خاکہ مکمل ہوا۔ آگے چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سبق کا بغور مطالعہ کر کے رواں خاکہ مکمل کیجیے۔ یہاں پر ہمیں سبق کا مطالعہ کرنا ہے، سبق کو سمجھنا ہے، اور اس کی مناسبت سے یہ رواں خاکہ مکمل کرنا ہے۔ کچھ اشارے ہمیں دیے ہوئے ہیں، اس اشاروں کی مدد سے آگے کے جملے یا آگے کے جو فقرے ہیں اسے ہمیں مکمل کرنا ہے۔ تو میں اپنے کمرے کی اس کھڑکی میں بیٹھا ہوں جو کہ آگے ہم کو لکھنا ہے، ایک بھری پوری شاہراہ کی طرف کھلتی ہے۔ اب یہ کھڑکی میری سوچ کی کھڑکی بن جاتی ہے۔ اس طریقے سے ہم کو یہ آگے کا فقرہ مکمل کرنا ہے۔ سڑک میرے فکر و تخیل پر رواں دواں ہے، یہ فقرہ اس کے آگے آئے گا۔ پہلے سڑک کسی منزل کا اشاریہ ہوتی تھی، یہ فقرہ آئے گا۔ مگر آج سڑک اس منزل سے بہت آگے نکل گئی ہے، یہ فقرہ یہاں پر اس طریقے سے مکمل ہوگا۔ تو اس طریقے سے ہم یہ رواں خاکہ مکمل کریں گے۔ ایک جملے میں جواب لکھیے۔ پہلا، مصنف کے فکر و تخیل پر کون رواں دواں ہے؟ تو یہاں پر کون کا لفظ ہمیں ہٹا دینا ہے، اور کون کی جگہ جو ہے سڑک لکھ دینا ہے۔ تو جواب اس طریقے سے لکھنا ہے، مصنف کے فکر و تخیل پر سڑک رواں دواں ہے۔ دوسرا سوال، مصنف کے خیال میں سڑک کی ابتدا کیسے ہوئی؟ تو مصنف کے خیال میں سڑک کی ابتدا نقش کف پائے آدم سے ہوئی۔ تو ہمیں تھوڑا سا حصہ سوال سے لینا ہے۔ مصنف کے خیال میں سڑک کی ابتدا نقش کف پائے آدم سے ہوئی، اس طریقے سے ہم کو یہ جواب لکھنا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ تیسرا سوال، مصنف نے زندگی کا نام کیا بتایا ہے؟ تو یہاں پر کیا کا لفظ کاٹنا ہے۔ تو مصنف نے زندگی کا نام کھینچ تان بتایا ہے، تو یہاں کیا کا لفظ ہٹ جائے گا اور ہمیں کھینچ تان لکھنا رہے گا۔ چوتھا سوال، مصنف نے سڑک کے نسبتی ناموں کو تیاگ کرنے کی کیا وجہ بتائی ہے؟ تو سڑک نے اپنے، یہاں پہ جواب اس طریقے سے لکھیں گے، مصنف نے سڑک کے نسبتی ناموں کو تیاگ کرنے کی یہ وجہ بتائی ہے کہ سڑک کے بطون میں
جب احساس خودی جاگا تو اس نے اپنے نسبتی نام تیاگ دے دیے۔ تو اس طریقے سے ہم جواب لکھیں گے۔ پانچواں سوال، مکان کے لبے سڑک ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ تو مکان کے لبے سڑک ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ اس طریقے سے ہم کو کیا کا لفظ ہٹا کر کے یہ ہے کہ سڑک ہی گھر ہو گیا ہے اور گھر ہی سڑک ہو گئی ہے۔ اس طریقے سے آگے کا فقرہ مکمل کرنا ہے۔ جواب اس طریقے سے لکھیں گے، مکان کے لبے سڑک ہونے کے یہ فائدہ ہے کہ سڑک ہی گھر ہو گیا ہے اور گھر ہی سڑک ہو گئی ہے۔ چھٹا سوال، آدمی سڑک بن کر رہ گیا ہے سے مصنف کی کیا مراد ہے؟ تو مصنف کی یہ مراد ہے کہ آدمی بہت مصروف ہو گیا ہے اور سڑک کی طرح اسے بھی معلوم نہیں وہ کہاں سے آ رہا ہے اور کہاں جا رہا ہے۔ تو اس طریقے سے ہم جواب لکھیں گے، مصنف کی مراد یہ ہے کہ آدمی بہت مصروف ہو گیا ہے اور سڑک کی طرح اسے بھی معلوم نہیں کہ وہ کہاں سے آ رہا ہے اور کہاں جا رہا ہے۔ ساتواں سوال، مصنف نے سڑک کو کیا کہا ہے؟ تو مصنف نے سڑک کو کیا کا لفظ ہمیں ہٹا دینا ہے اور گھر کا لفظ یہاں پہ جوڑ دینا ہے۔ تو مصنف نے سڑک کو گھر کہا ہے۔ اس طریقے سے ہمارا جواب یہاں پر مکمل ہو جائے گا۔ تو یہ ایک جملے کے جواب یہاں پر مکمل ہوئے۔ چلتے ہیں اگلے، مختصر جواب لکھیے۔ پہلا سوال یہاں پر، پسماندہ علاقوں کی سڑکوں اور ترقی یافتہ علاقوں کی سڑکوں کے ناموں میں کیا فرق ہے؟ تو جواب اس طریقے سے لکھیں گے، شروع میں سوال کا تھوڑا سا حصہ لیں گے۔ پسماندہ علاقوں کی سڑکوں اور ترقی یافتہ علاقوں کی سڑکوں کے ناموں میں یہ فرق ہے کہ، کیا کا لفظ ہٹانا ہے اور لکھنا ہے یہ فرق ہے کہ پسماندہ علاقوں کی سڑکوں کے نام آدمیوں کے نام پر ہے، جبکہ ترقی یافتہ سڑکیں ان ناموں کو قبول نہیں کرتی ہے، ان کے نام نہیں نمبر ہوتے ہیں۔ اس طریقے سے ہمیں یہ جواب مکمل کرنا ہے۔ آتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ دوسرا سوال، پچھلے زمانے کے اور آج کے آدمی میں سڑک سے متعلق کیا فرق ہے؟ تو پچھلے زمانے کے جواب اس طریقے سے لکھیں گے، پچھلے زمانے کے اور آج کے آدمی میں سڑک سے متعلق یہ فرق ہے کہ، یہ سوال کا حصہ ہم لیں گے سوال سے کہ لگا کر کے، پہلے آدمی گھر میں رہتا تھا اور ضرورت سے سڑک پر جاتا تھا، بعد میں سڑک پر رہتا ہے اور ضرورت کے لیے گھر جاتا ہے، بلکہ کامیاب رہائش یہ ہے کہ آدمی سڑک اور گھر کے درمیان کی ہر حد کو ختم کر دیں، یعنی دونوں کے جو ہے درمیان کی حدیں ختم ہو گئی ہے۔ تو اس طریقے سے یہ جواب ہم کو مکمل کرنا ہے۔ تو یہ مختصر جواب ہمارے اس طریقے سے مکمل ہو جائیں گے۔ مفصل جواب لکھیے۔ پہلا، سڑک اور انسانی زندگی میں مشابہت کو انشائیے کی روشنی میں لکھیے۔ یعنی جو سبق ہم سڑک پڑھ رہے یہ انشائیے کی ایک مثال ہے، جس میں سڑک اور انسان کو ایک مشابہت، ایک جیسا پن دکھایا گیا ہے۔ اسی کی سبق کی روشنی میں ہمیں اس کی وضاحت کرنا ہے۔ تو اس کا جواب اس طریقے سے لکھنا ہے کہ اس سبق میں مصنف نے بڑے پیارے انداز میں سمجھایا ہے کہ دراصل انسان کی مصروف اور بھاگ دوڑ کی زندگی کو سڑک کے ذریعے واضح کر رہے ہیں۔ مصنف کے مطابق آج آدمی سڑک بن کر رہ گیا ہے، وہ بھی سڑک کی طرح معلوم نہیں کہاں سے آ رہا ہے اور کس طرف جائے گا، بس صبح سے شام تک بھاگ دوڑ جاری ہے، اسے نہ اپنی ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا کی، بس چلا جا رہا ہے۔ تو اس طریقے سے ہم لکھیں گے اس کا جواب، یہ مفصل جواب ہے۔
تو تقریباً 5 سے 6 جملے میں اس جواب کو ہمیں مکمل کرنا ہوگا۔ اگلے سوال کی طرف آتے ہیں۔ دوسرا سوال، مصنف کے سڑکوں پر پریشان پھرنے کے احساسات کو بیان کیجیے۔ یعنی مصنف نے جو آدمی کا نقشہ کھینچا ہے، انسانوں کا نقشہ کھینچا ہے کہ وہ سڑکوں پر کس طریقے سے دیوانہ وار پریشان یہاں سے وہاں بھٹک رہا ہے، گھوم رہا ہے، تو اس کی وضاحت کرنا ہے۔ تو اس کا جواب اس طریقے سے لکھنا ہے کہ اس انسان نے اپنے آپ کو ضرورت میں اتنا الجھا لیا ہے کہ اب اسے سکون سے گھر میں رہنا میسر نہیں ہوتا۔ اسے بار بار گھر سے نکلنے پر ضرورتیں اسے بار بار گھر سے نکلنے پر مجبور کرتی ہے، اور وہ سڑکوں سے گزر کر ادھر ادھر پریشان پھرتا رہتا ہے۔ اس کا زیادہ وقت سڑک پر ہی گزرتا ہے۔ ان احساسات کو مصنف نے بڑے خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ پہلے آدمی گھر میں رہتا تھا اور ضرورت کے وقت سڑک پر جاتا تھا، اب بعد میں سڑک پر رہتا ہے اور ضرورتاً گھر جاتا ہے۔ تو یعنی بالکل الٹا معاملہ ہو گیا ہے کہ پہلے انسان گھر میں زیادہ اور سڑکوں پہ کم رہتا تھا، اب آج کے دور میں انسان سڑک پر زیادہ رہتا ہے اور گھر پر ضرورت کے لیے جاتا ہے۔ تو یہاں پر یہ سوال کا جواب مکمل ہوا۔ چلتے ہیں آگے اگلے سوال۔ بات سے بات چلے، اس حصے میں دیکھنا ہے سبق کے حوالے سے درج ذیل جملوں کا استحسان 4 سے 6 جملوں میں کیجیے۔ یعنی ہمیں یہاں پہ کچھ جملے دیے ہوئے ہیں، اس جملوں کو کی وضاحت کرنا ہے، سمجھانا ہے، تقریباً 4 سے 6 جملوں میں اس کی وضاحت کرنا ہے، اسے استحسان کہتے ہیں۔ تو چلتے ہیں پہلے سوال کی طرف۔ آج سڑک کے طول و عرض میں دن دگنی رات چوگنی ترقی ہو رہی ہے۔ تو جواب اس طریقے سے لکھیں گے کہ بقول مصنف، یعنی مصنف کے مطابق سڑک کی ابتدا نقش کف پائے آدم سے ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جناب حوا علیہ السلام کی تلاش میں چلتے ہوئے اپنے نقش قدم سے جو بنی لکیر چھوڑی تھی وہ سڑک کا آغاز تھا، اور اب انسان نے اپنی ضرورت کے مطابق اس میں اضافہ کیا ہے اور کرتا چلا جا رہا ہے۔ اس کی زد میں لیکن ترقی کے نام پر سڑکیں طول و عرض میں بڑھائی جا رہی ہیں، اور سڑکوں کے طول و عرض میں دن دگنی رات چوگنی ترقی ہو رہی ہے۔ تو یہاں پر یہ جواب مکمل ہوا۔ دوسرا سوال، یہاں پہ جملہ دیا ہے، سڑک کے بطون میں جب احساس خودی جاگا تو اس نے اپنے نسبتی نام تیاگ دیے۔ تو اس کا جواب اس طریقے سے لکھنا ہے کہ مصنف نے سڑکوں کی بڑھتی ہوئی ضرورتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ سڑکیں پہلے منزلوں کے نام پر ہوتی تھیں، ان دنوں سڑکوں کی اپنی کوئی حیثیت نہ تھی، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہوتا تھا تو لوگ سیدھے سیدھے منزل پر پہنچ جاتے تھے، لیکن جب ایک ہی نام کے کئی مقامات سے سڑکیں بنی تو اب منزل کی بجائے کچھ اور نام رکھنے کی ضرورت پڑی، اور سیاست دانوں کے نام پر سڑکوں کے نام رکھے جانے لگے۔ اس طریقے سے یہ سوال کا جواب مکمل ہوگا۔ تیسرا سوال، بھیڑ اور بھیڑ کا آدمی دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ تو اس کا جواب اس طریقے سے لکھنا ہے، اس جملے کی وضاحت کہ آدمی کی ضرورتیں اس قدر بڑھ گئی ہیں کہ اسے گھر سے زیادہ وقت باہر گزارنا پڑتا ہے، نتیجے کے طور پر سڑکیں ہمہ وقت بھیڑ سے بھری رہتی ہیں۔ بہی وقت بہتی بھیڑ کی وجہ سے
سڑک کی شکل بدل گئی ہے۔ دوڑ بھاگ سے پریشان آدمی گھر میں بھی ایسا ہی رہتا ہے جیسے باہر بھیڑ میں ہو۔ اسی لیے مصنف نے کہا ہے بھیڑ اور بھیڑ کا آدمی دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے یہ جواب ہم کو وضاحت کے ساتھ تفصیلاً لکھنا ہے۔ چوتھا جو سوال ہے ہمارا، آج آدمی سڑک پر پیدا ہوتا ہے، سڑک پر مرتا ہے اور اپنے ساتھ ایک پختہ سڑک لیے قبر میں اتر جاتا ہے۔ تو اس جملے کی وضاحت، تو اس کا جواب اس طریقے سے لکھیں کہ اس جملے میں انسان کی الجھن سے بھری ہوئی مصروف اور دوڑ بھاگ سے بھری ہوئی زندگی کی عکاسی کر رہا ہے۔ یہ جملہ آج کا انسان ایسے ماحول میں آنکھ کھولتا ہے جہاں صبح سے شام تک پریشان نظر آتا ہے، گویا وہ سڑک پر پیدا ہوا ہے اور یہ ماحول آخری وقت تک اس سے ہمکنار رہتا ہے، جیسے وہ سڑک پر ہی مرے گا اور اپنے ساتھ سڑک لے کر قبر میں اتر جائے گا۔ مراد یہ ہے کہ انسان کی زندگی کی الجھنوں اور کشمکش کا ایک سلسلہ ہے جو آغاز سے انجام تک چلتا رہتا ہے، یہاں تک کہ مرنے کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ تو یہاں تک اس طریقے سے ہمیں اس جواب کو لکھنا ہے۔ تو یہاں پر ہمارا یہ جملوں کی وضاحت، استحسانی وضاحت مکمل ہوتی ہے، استحسان کرنے کا حصہ۔ آگے چلتے ہیں۔ اگلا سوال ہے ہمارا، درج ذیل محاوروں کو اپنے جملوں میں استعمال کیجئے۔ پہلا ہے رواں دواں پھرنا، یعنی آہستہ آہستہ چلتے رہنا۔ تو ہم لکھ سکتے ہیں اس کو جملوں میں استعمال کرنا ہے تو ہم نے معنی آپ کو یہاں پہ دیے ہے، اس معنی کی مدد سے ہمیں جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ تو ہم لکھ سکتے ہیں کہ سڑک پر گاڑیاں رواں دواں پھر رہی تھی، آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ تو اس طریقے سے ہم اسے لکھ سکتے ہیں۔ دوسرا ہے جان گنوانا، جان قربان کرنا۔ تو ملک کی خاطر سپاہی اپنی جان گنوا دیتے ہیں، اس طریقے سے ہم جملوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ تیسرا سوال محاورہ، آسمان سے باتیں کرنا، یعنی بہت اونچا ہونا، یا اس کو ہم مغرور ہونا کے معنی میں بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ ہم اس کو اس طریقے سے جملوں میں استعمال کریں گے کہ آج بڑی بڑی عمارتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ تو اس طریقے سے ہم جملوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ چوتھا ہے تار تار ہونا، یعنی بے عزت ہونا، کہ گھر میں بچے کی چوری کی وجہ سے گھر والوں کی عزت تار تار ہو گئی۔ تو اس طریقے سے ہمیں اس کو جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ اگلا سوال ہمارا ہے، اپنے گھر سے اسکول تک آنے والی سڑک پر واقع چند اہم مقامات، دفاتر یا دکانوں کے نام خوشخط لکھیے۔ یہ آپ کو ایکٹیویٹی ہے، سرگرمی ہے، جس میں آپ کو خود معائنہ کرتے ہوئے اسکول سے گھر سے اسکول اور اسکول سے گھر کے درمیان میں جب ہم آنا جانا ہوگا تو ہمیں تو کچھ نام یاد بھی ہوگے، تو ان ناموں کو یہاں پر پیش کرنا ہے، لکھنا ہے، اچھا اور خوشخط لکھنا ہے۔ ابھی تو لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے، تو اس وقت میں تو ہمارا اسکول کا میں جانا ہو نہیں رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم کئی عرصے سے اسی اسکول میں پڑھ رہے ہیں، تو ہمیں بہت سارے اپنے قریب کے دکانوں کے، دفاتر کے، مقامات کے نام معلوم ہیں، تو اس کو ہم آسانی سے لکھ سکتے ہیں۔ تو یہ آپ کو سرگرمی خود ہی انجام دینی ہے۔ اگلا سوال جو ہے، خط کشیدہ الفاظ کی جگہ ایسا متبادل لفظ لکھیے جس سے جملے کے مفہوم تبدیل نہ ہو۔ یعنی یہاں پر سوال اس طریقے سے ہے کہ یہاں پر 5 جملے دیے ہوئے ہیں، ان جملوں میں خط کشیدہ الفاظ ہے، انڈر لائن لفظ جسے کہتے ہیں، دیکھو یہ خط کشیدہ لفظ کہتے ہیں۔ ہمیں یہ کرنا ہے کہ ان الفاظ کو ہٹانا ہے اور اس کے بدلے میں دوسرے الفاظ کو یہاں پر جوڑنا ہے۔
لیکن اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہمارے معنی اور مفہوم میں کوئی تبدیلی نہ ہو، ہمارے مطالب میں تبدیلی نہ ہو۔ تو شروع کرتے ہیں ہم۔ پہلا سوال اس طریقے سے جملہ: کیسی عجیب بات ہے کہ سڑک بیک وقت آ رہی ہے، جا رہی ہے اور موجود بھی ہے۔ تو ہم یہاں پر بیک وقت نکالیں گے اور اس کی جگہ ایک ہی وقت میں اس کو ہم یہاں پر جوڑیں گے، یعنی بیک وقت کو نکالیں گے اور ایک ہی وقت کو یہاں پر لکھیں گے۔ تو اس طریقے سے جملہ لکھیں گے: کیسی عجیب بات ہے کہ سڑک ایک ہی وقت میں آ رہی ہے، جا رہی ہے اور موجود بھی ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا جملہ: ان کے نقش قدم سے بنی ایک سطر پیچھے پیچھے چلی آ رہی ہے۔ اب یہاں پہ ہمیں نقش قدم کو ہٹانا ہے اور نقش قدم کی جگہ ہم لکھیں گے پیروں کے قدم۔ پیروں کے قدم۔ تو ان کے پیروں کے قدم سے بنی ایک سطر پیچھے پیچھے چلی آ رہی ہے۔ اس طریقے سے ہمیں یہ جملہ مکمل کرنا ہے۔ تیسرا جملہ: اس کے طول کو ناپنا تو خیر ایک ناممکن سی بات ہے۔ تو یہاں پر طول کو ہٹانا ہے اور اس کی جگہ لمبائی کا لفظ لکھنا ہے۔ تو جملہ اس طریقے سے لکھیں گے: اس کے لمبائی کو ناپنا تو خیر ایک ناممکن سی بات ہے۔ چوتھا جملہ: جب احساس خودی جاگا تو اس نے اپنے نسبتی نام تیاگ دیے۔ اب یہاں پہ ہمیں تیاگ دیے ہٹانا ہے اور تیاگ دینا یعنی چھوڑ دیے، تو ہم کو تیاگ دیے ہٹا کر ہم لکھیں گے چھوڑ دیے۔ تو جب احساس خودی جاگا تو اس نے اپنے نسبتی نام چھوڑ دیے۔ اس طریقے سے ہم لکھیں گے تیاگ دیے ہٹا دے۔ تو 4 مکمل ہوئے۔ پانچواں: آدمی صراط مستقیم پر بھی ٹیڑھا ٹیڑھا چلتا ہے۔ تو یہاں پہ صراط مستقیم کا لفظ ہٹانا ہے اور یہاں پہ سیدھے راستے پر بھی، سیدھے راستہ یہاں لکھیں گے۔ تو جملہ اس طریقے سے ہوگا: آدمی سیدھے راستے پر بھی ٹیڑھا ٹیڑھا چلتا ہے۔ اس طریقے سے ہمارا یہ جواب ہمیں مکمل کر کے لکھنا ہے۔ چلیے آگے اگلے سوال کی طرف۔ لفظوں کا کھیل یہاں پر دیا ہے۔ لب سڑک یعنی سڑک کے کنارے، یہ ایک لفظی ترکیب ہے۔ لب کے استعمال سے ایسی ہی 4 دوسری ترکیبیں بنائیے۔ یعنی لب سڑک، تو لب اور زیر، تو اسے زیر اضافت بھی کہتے، اضافی ترکیب بھی کہتے۔ اسے ہمیں یاد رکھنا ہے۔ 2 لفظوں کے بیچ میں زیر آتا ہے تو اس کو لفظی ترکیب کہو، اضافی ترکیب کہو۔ ہمیں لب کا لفظ استعمال کر کے اور اسی طرح 4 الفاظ بنانا ہے، مرکب لفظ بنانا ہے۔ تو یہاں پہ ہم نے بنائے ہیں لب جام، لب بام، لب جو اور لب دریا۔ تو اس طریقے سے یہ 4 ہماری ترکیبیں بن گئی ہیں۔ اب اگلا سوال ہے: سبق سے اضافی ترکیب کی 4 مثالیں تلاش کر کے لکھیے۔ ہم کو اب یہ کام کتاب کے اندر سے سڑک سبق سے ہم کو 4 ایسے الفاظ نکالنا ہے تلاش کر کے جس میں اضافی ترکیب کا یا زیر اضافت کا استعمال ہوا، یعنی 2 لفظوں کے بیچ میں زیر کا استعمال ہوا ہے۔ تو یہاں پر ہمارے پاس 4 سے بھی زیادہ الفاظ وہاں موجود ہے۔ یہاں پہ ہم نے 4 الفاظ کو لکھا ہے: چراغ محفل، نور انسان، احساس خودی اور صراط مستقیم۔ تو اس طریقے سے ہم یہ سوالات کے جوابات یہ اس کو لکھیں گے، چاروں سوالات، چاروں الفاظ کو۔ اگلا سوال تلاش جستجو، جس میں پہلا ہے: حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام سے متعلق معلومات حاصل کیجیے۔ تو یہ ہم کو جواب لکھنا نہیں ہے، خالی ہم کو معلومات حاصل کرنا ہے۔ تو مختصر یہ ہے کہ ہمارے دنیا کا جو وجود ہے، دنیا کی جو شروعات ہے، یہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے ہوئی، جو شروع میں ان کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں رکھا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد پتلا بنایا، حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے میں روح پھونکی گئی، انہیں جنت میں رکھا گیا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں طرف کی پھسلی سے حوا علیہ السلام کو بنایا۔ یہ دونوں جنت میں خوشی رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم تھا ان کے لیے کہ وہ گندم کا جو پودا ہے، جو درخت ہے، اسے نہ کھائے، گندم کو نہ کھائے۔ یہ ان کے لیے
وہ تھی شیطان کسی ذریعے سے جنت میں پہنچا اور انہوں نے آدم علیہ السلام کو بہکایا، حوا علیہ السلام کو بہکایا، اور ان کی باتوں میں آ کر وہ گندم کا جو بیج تھا درخت کا وہ دونوں نے کھا لیا، اور کھاتے ہی جو ہے ان کو جنت سے نکال دیا گیا اور وہ دنیا میں آ گئے، اور دنیا کا پھر یہاں پر دنیا کا سلسلہ شروع ہوا اور انسانیت وجود میں آئی، انسان سے انسان وجود میں آیا، اور آج ہمارے سامنے تو دنیا کے سب سے پہلے انسان مرد آدم علیہ السلام ہے، اور عورتوں میں سب سے پہلی عورت حوا علیہ السلام ہے۔ تو یہ مختصر سی معلومات آپ کو بیان بتا دی گئی ہے، اسے ہمیں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا سوال ہے خودی سے متعلق علامہ اقبال کے 5 شعر تلاش کر کے اپنی بیاض میں لکھیے، یا آپ کے لیے خود آپ اس کی مشق کیجیے۔ آپ کو یہ 5 شعر آسانی سے مل جائے گے، کتب کلیات اقبال ہے اس میں بھی مل جائیں گے کتاب میں، اور آپ اسے خود جو ہے تلاش کریں۔ ہمارے پاس انٹرنیٹ کی مدد سے بھی ہم اس کو کر سکتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس علامہ اقبال کی کتابیں ہیں تو کتابوں سے 5 شعر جس میں خودی کا لفظ آیا ہے اس کو 5 شعر کو لکھیے۔ اس کے بعد تیسرا سوال ہے اپنے شہر یا ریاست کی چند اہم سڑکوں کے نام لکھنا ہے۔ ہمارے سڑکوں کے جو نام ہیں، اہم جو سڑکیں ہمارے اعتراف میں ہیں، ان سڑکوں کے نام لکھنا ہے جو ہمارے شہروں کو ریاستوں کو آپس میں جوڑنے کا کام کرتی ہے۔ تو یہ کام بھی آپ کو خود سے کرنا ہے۔ چوتھا سوال ہے سڑک پر حادثوں سے محفوظ رہنے کے لیے احتیاطی تدابیر اور ٹریفک کے قوانین سے متعلق پروجیکٹ تیار کیجیے۔ اس میں ہم کو کچھ پروجیکٹس بنانے ہوگے چھوٹا سا، جس میں ہم کیا ایسا تدبیر اختیار کریں، کیسے راستے ہموار کریں، جس سے ایسے قوانین بنائیں جس سے جو سڑک پر حادثے ہو رہے وہ ہونا بند ہو جائے۔ تو اس میں آج تو کافی حد تک کہ سڑک پر حادثوں کو محفوظ کرنے کے لیے بہت سارے اقدامات کیے جا چکے ہیں۔ ہم اسی کو اگر مرتب کر لے تو ہمارا ایک چھوٹا سا پروجیکٹ تیار ہو جائے گا، جیسے سڑک کو کشادہ کرنے کے ساتھ ساتھ سڑک پر اسپیڈ لیمٹ لکھ دی گئی ہے کہ بھئی یہاں پر اتنی اسپیڈ میں ہی گاڑی چلانا ہے، تو یہ ایک قانون ہے۔ پھر جگہ جگہ ضرورت کے مطابق سگنلز کا انتظام کیا گیا ہے، اور اس سے بڑھ کر اب سگنلوں پر کیمرے فٹ کر دیے گئے ہیں، یعنی کہ اگر کوئی قانون کی مطابق عمل نہیں کرتا ہے یا قانون کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے، سگنل توڑنے کی کوشش کرتا ہے، تو فوراً جو ہے وہ کیمرے میں آ جاتا ہے اور اس کے اوپر فائن لگ جاتا ہے۔ اس طریقے سے اور بھی قوانین ہیں، جیسے سیٹ بیلٹ کا لگانا، ہیلمٹ کا لگانا، نشے کی حالت میں گاڑی نہ چلانا۔ تو اس طریقے سے ہم اپنا پروجیکٹ چھوٹا سا تیار کر سکتے ہیں جس سے سڑک پر حادثہ ہونے سے بچ سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اگر آپ کو یہ سوال جواب کا حصہ پسند آیا ہو تو آپ اسے لائک شیئر کریں اور ہمارے چینل لرننگ ٹرکس کو سبسکرائب کریں۔ خدا حافظ۔